نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 13ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا چھوٹا گھر ہے اور چھوٹا برآمدہ ہے، اس کے پاس 2 گائے بھی ہیں اور اپنے استعمال کے لیے گائے بھی ہیں 2، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے نصاب کے اوپر۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک چھوٹا گھر ہے، اس میں 2 برآمدے، چھوٹا برآمدہ وغیرہ ہے اور 2 گائے ہیں، اگر یہ حاجات اصلیہ، گھر تو رہائش کے لیے ہوتا ہے، وہ حاجات اصلیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر گائے صرف اس لیے ہے کہ اس کا دودھ دوہ کر بیچتا ہے یا اس کا اپنے استعمال میں لاتا ہے، تب تک تو وہ گائے بھی حاجت اصلیہ میں آئے گی، مال تجارت کے حکم میں نہیں آئے گی تب تک۔ اگر اس کے پاس اس کے علاوہ نصاب نہیں بنتا تو یہ مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر یہ گائے دونوں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں کہ میں جب ریٹ اچھے آئیں گے تو انہیں فروخت کر دوں گا، تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہے، پھر یہ نصاب کے اماؤنٹ میں یہ ایڈ کی جائیں گی، اور 2 گائے کی قیمت اگر نصاب کے مطابق پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو بھی چندہ جمع ہو وہ امام صاحب کا ہوتا ہے، یعنی مسجد کا چندہ، تو کیا اس چندے سے مسجد کے دیگر اخراجات بھی کیے جا سکتے ہیں، یا اگر لوگوں سے مسجد کے لیے ہی لیں اور اس میں سے امام صاحب کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیں، عرف یہ ہے کہ مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے وہ مسجد کے اخراجات کے لیے ہوتا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ بھی مسجد کے اخراجات ہی میں سے ایک خرچہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا چندہ جمع ہوگا وہ سارے کا سارا امام صاحب ہی کا ہوگا۔ شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ لا یجوز تغییر الوقف عن ہیئتہ، وقف کو اس کی ہیئت سے تبدیل کرنا، اس کی کیفیت سے تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر عرف یہ ہے کہ جو چندہ ہو رہا ہے یہ امام صاحب کے لیے ہو رہا ہے، اگر مثال کے طور پر اعلان یہ کیا گیا کہ بھئی امام صاحب کے لیے چندہ ہوگا، اب جھولی پھیلائی گئی ہے، جس بھی طریقے سے ڈونیشنز لیے گئے کہ آپ امام صاحب کے لیے دیجئے، اب سب نے مل کے صرف امام صاحب کے لیے ہی چندہ دیا کہ بھئی یہ چندہ جمع ہو کے امام صاحب کو جائے گا، تو ظاہر دینے والا جب امام صاحب کو دے رہا ہے تو اس میں تیسرا کوئی شخص کچھ مداخلت نہیں کر سکتا، پھر وہ پیسے امام صاحب ہی کے ہیں۔ البتہ مطلقاً جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے اس چندے کے اندر سے مسجد کے اخراجات نکلتے ہیں، ایک۔ دوسرا، امام صاحب کی تنخواہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چندہ ہوا وہ مطلقاً امام صاحب کا ہو اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر اخراجات کے لیے مزید لوگوں کو اپروچ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا صدقے کے پیسے سے جنازہ گاہ میں صدقے کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں؟ جنازہ گاہ میں صدقے کے پیسے اگر نفلی صدقہ ہے تو لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے چونکہ اس میں تبلیغ نہیں ہوتی جنازہ گاہ پہ، اس لیے زکوٰۃ کے پیسے جنازہ گاہ میں نہیں لگائے جا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کی نعت کی ویڈیو دیکھنا سننا جائز ہے؟ مردوں کو غیر محرم عورتوں کی نہ صورت دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی ان کی آواز سننا جائز ہے۔ عورت کی آواز تک عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، چہرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر کوئی شخص غیر محرم عورتوں کی آواز میں نعت سنتا ہے یا ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو دراصل وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا حاملہ خواتین کو روزے معاف ہوتے ہیں؟ جی نہیں، معاف تو نہیں ہوتے، البتہ اگر وہ اپنے جان پر یا اپنے بچے کی جان پر صحیح اندیشہ محسوس کرے تو وہ قضا کر سکتی ہے، یعنی ابھی روزے چھوڑ سکتی ہے۔ رمضان میں ایسا اس کا حمل کا معاملہ ہے، پھر جب حمل وضع کر لے، بچہ جن لے، تو اس کے بعد جو ہے ان روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ البتہ اگر صحت درست ہو تو اس کو پھر قضا کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ رمضان کے روزے ادا کرے۔ اللہ تعالی اعلم۔ پوچھا کہ کوئی شخص رات کا کھانا کھا کر سحری و روزے کی نیت کر کے سو جائے تو کیا روزہ ہوگا؟ نیز اکثر نماز فجر بھی نکل جاتی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔
فجر کی نماز نکل جاتی ہے تو بہت برا کام بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر اگر فجر کی نماز وہ جانتا ہے کہ میں سو جاؤں گا تو فجر نکل ہی جائے گی، تو پھر اس طرح سے اس شخص کو سونا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اسے یہ وثوق ہے کہ میں ابھی سوؤں گا تو 1 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے گی اور مجھے فجر مل جائے گی۔ سحری کھائے نہ کھائے، روزہ بہرحال روزے کی نیت سے ہو جاتا ہے، سحری کھانا لازم نہیں ہے، البتہ سحری سنت اپنی جگہ پر ہے۔ اور سحری کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ روزہ اور سحری کی نیت، جو سوال میں کہی گئی کہ سحری کی کوئی نیت نہیں ہوتی، سحری فقط خود ایک روزہ رکھنے کی من وجہین ایک صورت میں نیت ہے کہ جب شخص سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کی روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ البتہ فجر کا ترک کر دینا یا قصدن ہو یا جانتے بوجھتے ہوئے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، یہ کرنا اس کا گناہ کا باعث ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ہاف سلیو ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی؟ اگر دوسری قمیض مکمل بازو والی بھی موجود ہو تو کیا کریں؟ اگر بازو والی ٹی شرٹ موجود ہے تو پھر آپ اس کو پہن کر نماز پڑھیں، یا قمیض موجود ہے تو اس کو پہن کر نماز پڑھیں۔ ہاف سلیو کپڑوں میں جو آدھی آستین ہوتی ہے، کوہنی سے اوپر تک ہو یا کوہنی کے برابر یا کوہنی سے نیچے تک، کوہنی کے اوپر ہے یا کوہنی سے نیچے ہے تب تو کراہت بہرحال نہیں رہے گی، البتہ کوہنی سے اوپر تک اگر ہاف سلیو شرٹ یا ٹی شرٹ ہے تو اس صورت کے اندر یہ کراہت تنزیہی ہوگی، نماز تو واجب الاعادہ نہیں ہوگی، البتہ نماز میں کراہت تنزیہی ضرور آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 14ویں روز کے علمی مذاکرے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔